ان تمام کو ہمیں لکھ لینا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. جیسے جیسے ہم سیڑھیاں چڑھیں گے ان ٹرمز کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا اور آنا چاہیے. تو اس کو دہراتے ہیں. پہلا درجہ مستجیب، دوسرا درجہ معزون محدود، تیسرا معزون مطلق، چوتھا داعی محدود، پانچواں داعی مطلق، چھٹا حجت، ساتواں حجت اعظم، آٹھواں امام، 9 نمبر کا درجہ اساس، 10 نمبر کا درجہ ناطق، 11 نمبر یونیورسل سول اور 12 یونیورسل انٹلیکٹ. یہ درجات ہیں ہمارے حدود دین کے. اب ہم ان چیز کو سمجھنے کے لیے چیپٹر 6 ورس 76 to 79 پڑھیں گے. سورہ انعام سورہ 6 آیت 76 to 79. جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا، ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. میں نے سب کو یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. Six by 76 through 79. So when the night covered him, he saw a star. He said, "This is my Lord." But when it set, he said, "I like not those that disappear." And when he saw the moon rising, he said, "This is my Lord." But when it set, he said, "Unless my Lord guides me, I will surely be among the people who go astray." And when he saw the sun rising, he said, "This is my Lord, this is greater." But when it set, he said, "O my people, indeed I am free from what you associate with Allah. Indeed, I have turned my face toward He who created the heavens and the earth, inclining towards truth, and I am not of those who associate others with Allah." سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ زمانہ نمرود کا زمانہ تھا، اور تھرو ایسٹرولوجی، جو علم نجوم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کے لیے زوال کا باعث بنے گا، جو اس کی کنگڈم کو ختم کرے گا. تو اس نے تمام کپلز کو الگ الگ کر دیا تھا کہ پریگننسی ہو ہی نہ، اور جو بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، وہ اس کو جان سے مار ڈالتا تھا. کسی طرح سے حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کی والدہ پریگننٹ ہو گئی. جب ان کو پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو انہوں نے جو ہے اپنے گاؤں سے نکل کے ایک غار میں پناہ لی. کہتے ہیں کہ وہ غار میں چلی جاتی تھی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ پریگننٹ ہے، بچہ غار میں پیدا ہوا، اور وہ غار میں ان کو چھوڑ کے چلی آتی ہے گاؤں میں واپس. ہر رات کو وہ جاتی اپنے بچے کے پاس اور دن کو وہیں چھوڑ دیتی. یہ کہانی ہے. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ نمرود جو ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو مار ڈالا، کہ اس کو یہ خوف تھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو اس کی کنگڈم کو تباہ کرے گا. لیکن حضرت ابراہیم پیدا ہوئے
اور کہتے ہیں کہ جب ان کی تعلیمات شروع ہوئی وہ غار سے نکلے تو پہلی دفعہ انہوں نے جب غار سے نکلے ماں نے نکالا تو پہلا انہوں نے دیکھا کیا؟ سٹار، ستارہ دیکھا. تو فوراً سے انہوں نے کہا ارے یہ کتنا اچھا چمکتا ہے، یقیناً یہی میرا خدا ہے. تھوڑی دیر ہوئی ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگا نہیں یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو غائب ہو جائے گا وہ میرا خدا نہیں ہے. تو دوسری چمکتی ہوئی چیز پہ نظر پڑی جو کہ چاند تھا. جب رات کی تاریکی ہوئی تو چاند تھا. تو پھر کہا اوہ شاید یہ میرا خدا ہے. پھر جب صبح ہوئی تو سورج نکل گیا، چاند غائب. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، جو چیز غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ سورج جو اتنا چمک رہا ہے وہ میرا خدا ہے. لیکن پھر رات آئی، سورج بھی ڈوب گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ میرا خدا وہ ہے جو آسمانوں زمینوں تمام کو بنانے والا ہے، وہ میرا خدا ہے. تو یہاں پہ سمبولکلی بہت ہی خوبصورت بات کی جا رہی ہے. ستارے کی جو مثال ہے، جس طرح سے ہم نے سمجھا، مٹی جو ہے وہ مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے. مٹی کا جو سمبل ہے وہ مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے. سٹار جو ہے وہ دائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ابراہیم کی جو تعلیمات تھی سب سے پہلے دائی کے ذریعے سے ہوئی، تو اس نے اپنے دائی کو ہی خدا مان لیا، اپنے ٹیچر کو ہی اس نے خدا مان لیا. لیکن جب دائی کی تعلیمات پوری ہوئی اور وہ پیر سے تعلیمات لینے لگے تو پیر میں فنا ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب استاد سے تعلیم لیتے تھے اس استاد کی تعلیمات کے ساتھ اس استاد میں فنا ہو جاتے تھے اور پھر اگلے درجے میں پہنچتے تھے. اگلا درجہ جو کہ چاند کا ہے، یعنی کہ پیر کا ہے. یعنی کہ جب ہم چاند کہتے ہیں یا چاند پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے پیر آنا چاہیے، کیونکہ پیر جو ہے وہ سمبولکلی چاند سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے پیر سے تعلیمات حاصل کی. جب پیر سے بھی مکمل طور پر وہ پیر میں فنا ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے سورج یعنی کہ امام سے تعلیمات حاصل کی. تو کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن میں ایک پیغمبر کی تعلیم، روحانی تعلیم کی جرنی کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگر ہمیں حدود دین کی تعلیم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو ان کا سفر جو تھا، پہلے غار جہاں کے تاریکی تھی، اندھیرا تھا، علم نہیں تھا. جب باہر آئے یعنی کہ دائی سے جب تعلیمات لی تو دائی کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، یعنی کہ دائی میں فنا ہو گئے. تمام چیزیں دائی سے سیکھنے کے بعد یعنی کہ وہ اس درجے میں ایک ہو گئے. پھر وہ دائی کا درجہ ان کے ساتھ تھا اور وہ پیر میں فنا ہو گئے. پھر پیر کا درجہ ان کے ساتھ تھا اور پھر وہ امام میں فنا ہو گئے. یہ ایک مومن سالک کے عالم شخصی کا سفر ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہتا ہے تاکہ وہ آگے سے آگے بڑھ سکے. تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھ آئی بات کی کہ کس طرح سے حدود دین کا ذکر قرآن میں سمبولکلی کیا گیا ہے. جن کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا وہ اس سپرفیشل تنزیل کو، کہانی کو حقیقت سمجھیں گے. اب اسی آیت کے انڈرسٹینڈنگ لیتے ہوئے ہم ایک اور آیت پڑھیں گے، چیپٹر 2 ورس 124. سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 124. اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی. خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. Surah 2, Ayah 124. And when Abraham was tried by his Lord with commands and he fulfilled them, Allah said, "Indeed, I will make you a leader for the people." Abraham said, "And of my descendants?" Allah said, "My covenant does not include the wrongdoers." سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آیت. تو ابراہیم کی سٹوری ہے کہ جب ابراہیم کو کمانڈ یعنی کہ کچھ احکامات دیے گئے، یعنی کہ کچھ کمانڈ دی گئی، احکامات دیے گئے، حکم دیا گیا، تو اس نے اس حکم کو بجا لایا. تو حکم کیا ہے؟
اسم اعظم. جب کوئی مومن صالح امام کے فرمان کی فرمان برداری کرتا ہے، اسم اعظم کو اس طرح سے پڑھتا ہے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اپنے اسم اعظم کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو کیا انعام ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، اور اگر ہم ہسٹری کو جانیں تو وہ پہلے امام بھی تھے. قرآن میں اگر کسی کو امام کہا گیا تو حضرت ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ وہ جیسے پہلے امام تھے. اور اگر ہم حاضر امام کی اسپیچز بھی پڑھیں گے تو مولا جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم آل ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب ابراہیم نے خدا کے حکم کو مکمل کیا، ہم ان کی روحانی تعلیم حدود دین کے تھرو ان کی تعلیم کا سفر سمجھ چکے ہیں. پھر جب ان کو اسم اعظم دیا گیا، انہوں نے اسم اعظم کو مکمل کیا تو ان کو کیا دیا گیا؟ امام کا ٹائٹل دیا گیا، امام بنایا گیا. یعنی کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ وہ خود امام میں فنا ہو کر امام بن چکے تھے. یہاں پہ سائڈ نوٹ کے لیے آپ نے غور کیا کہ جب شہناز نے پڑھا تو لیڈر پڑھا، نوین نے پڑھا تو امام پڑھا، لیکن اگر آپ اپنے قرآن میں جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ عربی میں امام لکھا ہوا ہے. اگر جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہ ٹرانسلیٹریشن کو پڑھے، اس میں امام لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو شاید آپ کو امام نظر نہیں آئے گا. بینگ اسماعیلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں امام کی کہاں کہاں بات کی ہوئی ہے اور کس طرح سے ٹرانسلیشن میں امام پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے الفاظوں کی ہیر پھیر کی گئی ہے. تو امید یہ ہے کہ آپ تمام جا کے اپنے قرآن میں اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے یاد رکھیں گے. یہ ایک ورس ہے جو بتاتی ہے کہ امام کی بات قرآن میں کی گئی ہے. پھر ایک اور ورس چیپٹر 5 ورس 20، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت 20. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں، تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا. Surah 5, Ayah 20. And when Moses said to his people, O my people, remember the favor of Allah upon you when he appointed among you prophets and made you possessors and gave you that which he had not given anyone among the worlds. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ موسیٰ کی کہانی ہے کہ موسیٰ فرما رہے اپنی قوم سے. اگر جن لوگوں کو پیغمبروں کی سٹوری معلوم ہے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، کہ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کے جو فالوورز تھے، موسیٰ کی جو قوم تھی، انہوں نے بہت ترقی کی، روحانیت میں بہت زیادہ ترقی کی. انہوں نے اپنے زمانے میں قیامت کے زمانے کے رازوں کو پا لیا تھا. تو موسیٰ کے وقت کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی روحانی ترقی میں بہت آگے تھے. موسیٰ اس قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں بادشاہ بنایا. یعنی کہ ایک مومن صالح جب روحانی ترقی کرتا ہے تو وہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ امام جو کہ بادشاہ ہے، دین دنیا کا مالک ہے، ایک مومن صالح اس میں فنا ہو کر خود بھی بادشاہ بن جاتا ہے. اور اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، پیغمبر یاد دلا رہے ہیں کہ خدا کا احسان مانو، شکر کرو کہ اس نے تمہیں کیا درجہ دیا ہے. اگر اس آیت کو آج ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کا شکر کرو، اس کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے ہمیں دائی بنا دیا ہے. کتنے نیچے سے ہمیں اٹھا کے اس نے کتنا اوپر پہنچا دیا ہے، بغیر کسی ریاضت، بغیر کسی محنت کی. کیوں؟ کہ وہ خوش تھا کہ ڈائمنڈ جبلی کا دربار تھا، اس نے خوشی میں آ کے سب کو نواز دیا. قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس احسان کا ذکر کرو، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہیں بادشاہ بنایا جا رہا ہے. دائی کا ٹائٹل کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری میں اپنے دائیوں کی سٹوریز کو پڑھیں گے تو ہمارے دائیوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے.
دائیوں پر کیسے کیسے امتحان نہیں آئے ہیں, دائیوں نے کیسی کیسی کتابیں نہیں لکھی ہیں, امام کے لیے انہوں نے ایسی عجیب و غریب خدمات دی ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے. ایک دائی جو یاد آتے ہیں, دائی المعید فی الدین شیرازی, کہتے ہیں کہ وہ قاہروں میں پیر ناصر خسرو کو دروازے پر ملے اور اس دائی نے اس کو تعلیم دی. کس کو؟ جو کہ فیوچر کے پیر تھے. ایک دائی پیر کو کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس درجات کو کہ بھائی دائی کے اوپر پیر ہوتا ہے. تو دائی نے پیر کو تعلیم دی کہ پیر دائی کو تعلیم دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بظاہر ان کے پاس ٹائٹل دائی کا تھا لیکن وہ امام میں ایک تھے, اس لیے وہ کسی پیر کو بھی تعلیم دے سکتے تھے. یعنی اتنا ایلیویٹڈ یہ رینک ہے دائی کا. اگر ہم اس کی اہمیت کو جانیں, پہچانیں, تو ہماری فرمان برداری کا عالم کیا ہوگا, ہماری شکر گزاری کا عالم کیا ہوگا, ہمارا علم لینے کا شوق کیسا ہوگا, ہمارے ذکر میں کیسا ہمارا دھیان ہوگا, اس میں اعظم کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کیسا ایمان ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کے لنک کریں ان تمام تعلیمات کو, تو الحمدللہ یہ بات جو ہے ہم نے سیکھی کہ امام جو کہ دین دنیا کا مالک ہے وہ خود تو بادشاہ ہے لیکن وہ ہمیں بھی بادشاہ بنا سکتا ہے. یہ امام کا معجزہ ہے. ایک مومن سالک جب اس علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ اس کا دشمن کون ہے. کون ہے وہ؟ شیطان ہے, وہ نفس امارہ ہے جس سے اس کو لڑنا ہے اور جنگ میں جیتنا ہے. وہ جہاد کرنا ہی ہے تاکہ وہ جلد از جلد امام کے ساتھ ایک ہو جائے. امام جو کہ شہنشاہ ہے وہ امام کے ساتھ جب ایک ہوتا ہے تو امام اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. قرآن میں ایک بہت خوبصورت آیت چیپٹر 4 ورس 54, سورہ نساء آیت 54. یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں, تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب, حکمت اور حکمت عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی. Surah 4, Ayah 54. Or do they envy people for what Allah has given them of His bounty? But we had already given the family of Abraham the scripture and wisdom and conferred upon them a great kingdom. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آیت چیپٹر 4 ورس 54. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور بڑی سلطنت عطا فرمائی. کتاب, حکمت اور بڑی سلطنت. یعنی کہ جو امام کے ماننے والے ہیں, جو فرمان بردار ہیں, ان کو یہ تمام نعمتیں دی جاتی ہیں. بادشاہت, حکمت اور کتاب, یہ تمام نعمتیں انہی کے لیے ہیں. کن کے لیے؟ جو امام کی مکمل فرمان برداری کرتے ہیں. اور یہ حکم قرآن کے اندر ہے. ہم قرآن کے کلیات کو پڑھ کے, اس کے پرنسپل کو پڑھ کے سمجھ کے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ حدود دین کے اندر جو رینکس ہیں وہ تمام سیڑھیوں کی طرح ہیں. ہم آج پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں, ہماری نگاہ اوپر جانے کی ہے. اوپر جانے کے لیے راستہ صاف نظر آ رہا ہے علم کی روشنی میں. ریاضت لے کے سیڑھیاں اوپر چڑھنی ہے تاکہ ہم اپنے امام تک جلدی سے پہنچ جائیں, جلدی سے مل جائیں. تو جو مومن بھی کامیاب ہوگا وہ اپنے امام کے ساتھ ایک ہو جائے گا. کس طرح سے؟ جب وہ جنگ لڑے گا, وہ جہاد میں جائے گا. 24 گھنٹے کے اندر جس طرح سے اس کو اپنے ٹائم کو پاس کرنا ہے, اپنے وقت کو گزارنا ہے امام کی فرمان برداری کے ساتھ, اگر وہ اسی طرح سے
اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ امام جو اتنا رحمان، اتنا کرم کرنے والا، نوازش کرنے والا ہے، اس کو بادشاہ بنائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے حدود دین کا چیپٹر ہے، اور یہ ہم کرتے رہیں گے ریپیٹ، کیونکہ ہم نے ابھی بھی امام تک کے درجات کو کیا ہے، اس کے اوپر نہیں گئے ہیں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک کانسیپٹ کے اندر کلیئرٹی آئی ہوپ کہ آ گئی ہوگی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جب ہم یہ سنیں یا سوچیں کہ اگر ہمارے پاس دائی کا ٹائٹل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی شکر گزاری کیسے ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے کہ امام کی ہم حقیقی طور پر شکر گزاری کریں۔ علم کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کتنا بڑا انعام امام نے ہمیں دے دیا ہے اور آگے کے راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ جب یہ احساس ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی عاجزی، خوشی پیدا ہوتی ہے، ندامت بھی آتی ہے کہ شاید ہم اور جلدی اس بات کو سمجھ گئے ہوتے، جلدی اور آگے بڑھ گئے ہوتے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو خوشی میں رکھ کے آگے کے سفر کو دیکھنا ہے، اور جو آج وقت ملا ہے اس وقت کو ایسا استعمال کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ الہی شکر نعمت کے لیے اب چشم گریاں دے۔ خدا سے مانگتے ہیں کہ یا مولا تیرا شکر کرنا چاہتے ہیں، اس شکر کے لیے مولا تو ہماری آنکھیں نم کر، ہمیں گریازاری کرنی ہے۔ الہی شکر نعمت کے لیے اب چشم گریاں دے، فنائے عشق ہو جاؤں یہی ہر لہجہ ارمان دے۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں وداؤٹ عشق پوری نہیں، پار نہیں اتر سکتے۔ جس کے دل میں عشق ہے اسی کے اندر یہ تڑپ آئے گی کہ وہ جلدی جلدی ان سیڑھیوں کو چڑھے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فنائے عشق ہو جاؤں، کہ میں اپنا آپ فنا کر دوں مولا تیرے عشق میں، یہی ہر لحظہ ارمان دے۔ میرے دل کے اندر صرف ایک ہی خواہش ہو کہ میں اپنے آپ کو تیرے عشق میں مولا فنا کر دوں۔ فنائے عشق ہو جاؤں یہی ہر لحظہ ارمان دے، اطاعت آنسوؤں سے ہو، عبادت آنسوؤں سے ہو۔ کیوں اطاعت آنسوؤں سے ہو، عبادت آنسوؤں سے ہو؟ کیا ہم خوش نہیں ہیں؟ ہم جیسا خوش اور خوش قسمت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آنسو گریہ کے امام کے عشق کے لیے ہمیں چاہیے، تاکہ ہم اس ناپاک دل کے اندر جو گناہ ہے، جو میل ہے، اس کو دھو کر صاف کر دیں اور خوشی سے حشاش بشاش اپنے مولا کے پاس پہنچ جائے۔ اطاعت آنسوؤں سے ہو، محبت آنسوؤں سے ہو، محبت آنسوؤں سے ہو، مجھے ایک ایسا ایمان دے، اطاعت آنسوؤں سے ہو، عبادت آنسوؤں سے ہو، محبت آنسوؤں سے ہو، مجھے ایک ایسا ایمان دے۔ محبت آنسوؤں سے ہو، مجھے ایک ایسا ایمان دے۔ یہ کانسیپٹ بہت ڈفرنٹ سنائی دیتا ہے، ایلین لگتا ہے، لیکن بہت آسان ہے سمجھنا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے کپڑے میلے ہو جائیں، گندے ہو جائیں، اگر پسینے کی بو آ جائے اس کو دوبارہ پہننا پسند کرے گا؟ نہیں، فوراً ہم اس کو
धोने में डाल देंगे कि भाई इसमें से बू आ रही है, ये हमने पहन लिया है, इसको अभी पाक करने की जरूरत है, धोने की जरूरत है। तो हमारा जो दिल गुनाहों से भरा पड़ा है, अगर हमें मोहब्बत आंसुओं से नहीं होगी तो इस दिल को कैसे धोएंगे? इस दिल को धोने के लिए आंसुओं से मोहब्बत करनी है। कौन से आंसू? इमाम के इश्क के आंसू। इताअत आंसुओं से हो, इबादत आंसुओं से हो, मोहब्बत आंसुओं से हो, मुझे एक ऐसा ईमान दे। या मौला, अभी गुनाह करे, अभी एहसास हो, अभी नदामत हो, गिरियाजारी हो और दिल की सफाई हो जाए। एक भी रात ऐसी ना गुजरे कि गुनाहों का बोझ लेके हम सोए मौला। हम गंदे नहीं सोना चाहते, हम पाक सोना चाहते हैं मौला। ऐसी मोहब्बत चाहिए हमें आंसुओं से मौला, कि हम इस दिल को ऐसा साफ पाक रखें मौला कि बस तू आके विराजमान हो। जब कोई चीज हम जमात खाने ले जाते हैं या जमात खाने में जैसी सफाई करते हैं, शायद इतनी ज्यादा सफाई हम अपने घर की भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जमात खाना है, वो मेरे मौला का घर है, इसको इतना पाक रखना है क्योंकि मेरा मौला इधर आता है। हमारा दिल मौला के रहने का घर है, क्यों इसकी पाकीज़गी में हम देर कर रहे हैं? क्यों उसके लिए हम आंसुओं से इसकी सफाई नहीं कर पा रहे हैं? गिरिया वजारी के बगैर इस दिल को साफ करना नामुमकिन है। मुझे ये गिरिया वजारी हमेशा ताजा रखती थी, खुदाया मेरी इल्लत की यही है, कौन दरमान दे। जो लोग गिरियाजारी करते हैं, जिसका तजुर्बा रखते हैं, वही ऐसी बातें कह सकते हैं कि मुझे ये गिरियाजारी हमेशा ताजा रखती थी। बज़ाहिर अगर कोई रोएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, आंखों में गड़े हो जाएंगे, लेकिन जब एक मोमिन सालिक इमाम के इश्क में गिरियाजारी करता है तो उसका मुंह, उसका चेहरा नूर से भरपूर हो जाता है, क्योंकि गुनाह का एक दाग, एक मैल नहीं होता उसके चेहरे पे, नूर की शुआएं निकल रही होती है। तो क्या कहते हैं? मुझे ये गिरियाजारी हमेशा ताजा रखती थी, खुदाया मेरी इल्लत की यही है, कौन दरमान दे। इल्लत कहते हैं बीमारी को, कि या मौला मेरी यही बीमारी है कि गिरियाजारी नहीं हो रही है, तू दरमान दे, तू इलाज कर। क्या दे मुझको? गिरियाजारी दे, क्योंकि जब गिरियाजारी होगी तो ताजगी होगी, पाकीज़गी होगी, इश्क होगा, मोहब्बत होगी, इमाम का आना होगा। गिरियाजारी की भीख मांगते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि या मौला तेरी इतनी तमाम नेमतें हैं, बहुत शुक्र है मौला, बहुत शुक्र है। उस शुक्र के लिए आंसू बहाना है, मौला से आंसू मांगते हैं कि चश्म में गिरियान दे, क्योंकि शुक्र का एहसास भी दिल के अंदर होता है। उस दिल के अंदर जिसके अंदर इमाम आते हैं, उस दिल को इस शुक्रगुजारी के आंसुओं से ऐसा पाक साफ कर दें कि हम भी इस हुदूद दीन के दर्जात में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही इमाम की ख्वाहिश है, यही इमाम का इनाम है जो उसने हमें दिया डायमंड जुबली में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम साथी इस रास्ते पे हैं। इमाम की बेहद हम पर रहमत है, करम है उसका। शायद अल्फाज नहीं है नाचीज के पास कि उसकी रहमत, उसकी शुक्रगुजारी के लिए अच्छे अल्फाज से कुछ बयान हो। बहुत गरीब है नाचीज के अच्छे अल्फाज भी नहीं है मौला। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं मौला कि तूने हमें इतना बड़ा इनाम दिया मौला। या मौला अब इस काबिलियत को भी दे मौला कि हम इस
رینک، اس درجہ جو تو نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے مولا، اور تیرے قریب آ سکے مولا. تیرے عشق کی دولت عنایت کر مولا، تیرے عشق کے آنسو عنایت کر مولا. علم سے ہمیں عشق دے، اسم اعظم کی لذت دے، ذکر سے محبت دے مولا، آنسوؤں سے عاشقی دے مولا. یا مولا مہربان، ہم تمام ساتھی ان چیزوں کو مانگتے ہیں مولا. یا مولا تو پرکھ و آزمائش میں نہ ڈالنا مولا، امتحان نہ لینا مولا. ہم بہت کمزور ہیں مولا، بہت ہی زیادہ کمزور ہیں مولا. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے مولا، تو چاہے تو تمام چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں مولا. اے مہربان ماں، ہم پر رحم فرما، آسانی سے ہمارے درجات کو بلند کر مولا. یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات، اے درجات کے بلند کرنے والے، تجھ کو پکارتے ہیں. اے درجات کے بلند کرنے والے، تجھ کو پکارتے ہیں، تجھ کو پکارتے ہیں. یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات، کہ تو درجات کو بلند کرنے والا عرش تک ہے مولا. رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات ذو العرش. یا مولا اس ہفتے ہم اس ذکر کو کر رہے ہیں. یا مولا تو ذکر کو اپنے حضور میں قبول فرمانا مولا، اور درجات کی بلندی دینا مولا. یا مولا مہربان، تیری فرمان برداری، تیری عاشقی، تیری خدمت دینا مولا. غرور سے بچانا مولا، عاجزی میں رکھنا مولا، علم دوستوں کے ساتھ رکھنا مولا، پرکھ و آزمائش میں نہ ڈالنا مولا. یا مولا مہربان، تمام ساتھی جو یہاں جمع ہوئے ہیں مولا، ان تمام کی ہر مشکل کو تو آسان کر، ان کی تمام نیک امیدوں کو پورا کر مولا. یا مولا مہربان، تمام اسماعیلی جماعت کو مولا اس علمی کلاس کا جو ثواب ہے ان کو دے دینا مولا. یا مولا مہربان، تو تمام اسماعیلی جماعت کے دل کو حقیقی علم کی طرف راغب کر مولا. یا مولا مہربان، تو تمام کو تیری حقیقی شناخت عنایت کر مولا. یا مولا مہربان، تو پشت پناہ کر مولا. یا مولا مہربان، تو رحم کر راضی رہ مولا. یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیک اتکالی. یا حاضر، یا موجود، یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین علی اللہم لک سجودی و دعاتی. شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ. معافی کے ساتھ آج وقت زیادہ لے لیا. کسی کے پاس کوئی سوال، کوئی کامنٹ ہے تو پلیز آگے آئیں. بے شک گریہ زاری کا اثر ہے، ہم تمام کے دل جو ہے وہ گریان ہیں. الحمدللہ. تو پھر ہم یہاں کلاس کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کے تمام کے فیڈ بیک، کوشچنز آتے رہیں گے، جس سے ناچیز کو مدد ملے گی کہ ہم آگے راستہ چلتے جائیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ و تعالی. یا علی مدد، یا یا علی علی مدد، مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد، علی مدد. یا علی مدد.